پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے قدم مضبوط کر دیں گے۔ یہ مہینہ ماہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے اور حضرات علماء کرام نے دی، لیکن زمانہ بڑھتا گیا، لوگ خدمات کو اور قربانیوں کو بھولتے چلے گئے۔ آج کی نسل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس قربانی کے پیچھے اس ملک کو آزاد کرانے میں اصل خدمات کس کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے، اور یہ کام مسلمانوں نے اور علماء کرام نے انجام دیے ہیں۔ یہ کام ایمان والوں نے انجام دیے ہیں، دوسروں نے یہ کام انجام نہیں دیے۔ مدارس اسلامیہ نے جہالت و ناخواندگی کے قلعے کو ختم کیا، علوم و فنون کی تعلیم دی، اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت اور رہنمائی کا ہی فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی ملک کے حق میں جو بہتر سے بہتر ہو سکا اس کی خدمات مدارس اسلامیہ نے انجام دی ہے۔ لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ جب 15 اگست کا تاریخ ساز یادگار دن آتا ہے، اس خوشی کے موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے تو ان علماء کرام اور ان مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت، جنہوں نے مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی اور جانثاری اور سرفروشی کی ایسی مثال قائم کر دی جس کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ شاعر نے کہا ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ حضرات علماء کرام نے، ان مدرسوں میں پڑھے ہوئے فضلاء عظام نے ہمیشہ ملک کے مفادات کی پاسبانی کی اور اپنے خون پسینے سے اس ملک کی آبیاری کی، اور ملک کی آزادی کی تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے، لالا وزار ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے،
جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی اپنی قربانیاں پیش کی اور قائدانہ رول ادا کیا، خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر میں ان حضرات کے جو چند نام ہیں، چند نام بھی اگر لوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے نام بھی پورے نہیں ہوں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی، حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی، حضرت سید احمد شہید رائے بریلی، حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی، حضرت مولانا اسحاق دہلوی، حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی، حضرت مولانا ولایت علی عظیم آبادی، حضرت مولانا جعفر تھانیسری، اسی طرح حضرت عبداللہ صادق، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی صدر الدین، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فرید الدین شہید دہلوی، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امام حریت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاضی عنایت تھانوی، قاضی عبدالرحیم تھانوی، حافظ ضامن شہید تھانوی، مولانا رحمت کیرانوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا رضی اللہ بدایونی، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی رام پوری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ کس کس ناموں کو لیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج صرف ایک تصویر لگا دی جاتی ہے حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے علاوہ سارے کے سارے ناموں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور بھلا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے کبھی ملک کے جھنڈے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، آج وہ اپنے آپ کو ملک کا ہمدرد اور ملک کا سچا وفادار ثابت کرنے میں لگے ہوئے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہی ملک کے وفادار ہیں۔ سچائی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات علماء کرام کو فراست عطا فرمائی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ ملک کہاں جا رہا۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا احمد لاہوری، مولانا عبد العلیم صدیقی، مولانا نور الدین بہاری، یہ سب وہ حضرات تھے جن حضرات نے ملک کی خدمت کی ہے۔ یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں، یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہباں اللہ نے بر وقت کیا ان کو خبردار۔ مجاہدین و علماء کرام سب مدارس اسلامیہ کے فیض یافتہ تھے، تعلیم یافتہ۔ انہوں نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا، انہی مدرسوں میں پڑھ کر ملک کی خدمت کی اور ملک کو فرنگیوں سے آزاد کرایا۔ ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلتے ہوئے جال اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سب سے پہلے اگر کسی نے محسوس کیا تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ آپ نے پوری دور اندیشی کے ساتھ نظام حکومت کو درہم برہم کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ اس نظام کو ہم نہیں مانتے، اور اس کے لیے طاقت کے استعمال پر زور دیا، اور انہوں نے جو ایک نقشہ بنایا تھا، ان کا جو پلان تھا، اس پلان کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برطانویوں کے استعمار کے خلاف جد و جہد کا منظم آغاز شروع کیا۔ انگریزوں کے خلاف تاریخ ساز فتویٰ شائع کیا۔ فتویٰ شائع کرنے والے دہلی سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور فتوے پر سب سے پہلے عمل کرنے والے آپ کے بیٹے حضرت شاہ اسماعیل اور حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان لوگوں نے فتوے پر عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ 1857 کی جنگ میں علماء کرام نے صرف اعلان نہیں کیا، باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ یہ علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے، حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ساری کی ساری ایک سلسلۃ الذہب کے نام سے بتایا گیا ہے کہ طلائی زنجیر کی کڑی تھی۔
یعنی سونے کی ایک کڑی تھی یہ. بہت قیمتی علماء کرام تھے جنہوں نے قرآن کریم کی خدمات انجام دی. سب سے پہلے تفسیر ان حضرات نے عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں. خانقاہی لوگ تھے، لیکن ملک کے لیے جب ملک کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے میدان جہاد میں خود یہ حضرات کود پڑے. اور اتنا ہی نہیں، ملک کے طول و عرض میں انہوں نے واعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا، اور ایک متفقہ فیصلہ یعنی فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں سے جہاد فرض عین ہے. اس فتوے نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی. اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جہاد میں خود شرکت کی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر ان حضرات نے بیعت کی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. حضرات کو کیا ضرورت تھی؟ اپنے گھروں میں اپنی خانقاہوں میں آرام سے بیٹھ کر زندگی گزار سکتے تھے. یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں تھی، اپنے گھر سے بھی اچھے خاصے تھے. جی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام چیز نہیں تھی. بادشاہ بھی ان کے سامنے پانی بھرتے تھے. ایسی شخصیت، علم اپنی جگہ، روحانی چیزیں اپنی جگہ. حضرت کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ صبح ایک جوڑا کپڑا پہنا کرتے تھے اور شام میں ان کپڑوں کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. لیکن اس ملک کی آزادی کا جب معاملہ آیا تو سب سے پہلے یہ حضرات اپنے شیخ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور میدان جنگ میں یہ کود پڑے. اسی معرکہ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، آپ کو شہادت ملی، اور سید حسن عسکری صاحب کو سہارنپور لا کر انگریزوں نے گولی مار دی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مظفر نگر کی جیل میں بند کر دیا گیا، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کی حکمت عملی بنانے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے گئے. آپ نے روپوشی اختیار کر لی کہ تاکہ آدمی باقی رہے اور آگے کام ہو. آج مسلمانوں کی شہادتوں کو بھلا دیا گیا ہے. یاد رکھیں، اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید کیا گیا، جن میں 51,500 علماء کرام تھے. 50 پر 1,500 علماء کرام کو شہادت دی گئی. انگریز علماء کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والے کو دیکھتے ہی پھانسی دے دیا کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے. یہ سمجھتے کہ یہ عالم ہے، اگر داڑھی والا ہے کرتے والا ہے تو سمجھ جاتے اور فوراً اس کو پھانسی دے دی جاتی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اکابر دیوبند نے جمعیت علماء ہند قائم کی اور دارالعلوم کا ایک سیاسی بازو بنایا، اور جمعیت علماء ہند نے کانگریس سے پہلے کوئٹ انڈیا یعنی ہندوستان چھوڑو کا مطالبہ میں اپنے تجویز پیش کی. انگریز سے کہا کہ تم ہندوستان چھوڑ دو، اور اس وقت اس پلیٹ فارم سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت موہانی نے آزادی کے لیے جو خدمات انجام دی وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. ہندوستان کی تاریخ کوئی چھوٹی سی تاریخ نہیں ہے. امام انقلاب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر جو آزادی کی تحریک برپا کی، اس تحریک میں مولانا سندھی نے ایک ریشمی رومال پر ایک خفیہ خط رکھا، بنوایا، اس کے لیے اس کا نام ریشمی تحریک رومال پڑ گیا. تحریک کا راز فاش ہوا اور شیخ الہند کے گرفتار ہونے کے باعث تحریک ریشمی رومال کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی. لیکن اس تحریک ریشمی رومال سے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑنے کی مضبوط بنیاد پڑی. 1920 میں جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایک بات یہ طے پائی کہ حکومت کی جو نصرتیں ہیں، یعنی حکومت جو چاہتی ہے اس کے خلاف کام کیا جائے اور حکومت سے سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں. اور اتنا ہی نہیں، حکومت جو خطابات دیتی ہے، جو اعزاز دیتی ہے، ان کو ان عہدوں کو چھوڑ دیا جائے.
کونسلروں کی ممبر ترک کر دی جائے، دشمنان دین یعنی انگریز کو تجارتی نفع نہ پہنچایا جائے، اسکولوں اور کالجوں میں سرکاری امداد قبول نہ کی جائے، اور پانچواں بتایا دشمنان دین کی فوج میں ملازمت کو حرام سمجھا جائے۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ اور فرمایا سرکاری عدالتوں میں اپنے مقدمے لے کر نہ جائیں۔ یہ اعلان کیا 1920 میں جمعیت علماء ہند نے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوان چمن سے زندہ تک۔ یعنی دیوان چمن سے لے کر قید خانوں تک ہمارے جو ہیں افسانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے جہاد آزادی کے چمن کو اپنے خون سے سینچا اور پروان چڑھایا۔ جب پڑا وقت گلستاں کو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں کو خون ہم نے دیا، بہار آئی تو کہتے ہیں کہ اب تیرا کام نہیں۔ حضرات، ہندوستان کوئی عام زمین نہیں ہے۔ اللہ نے اس زمین کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی الگ خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا، نشیب و فراز، بہتے آبشار، گلستہ کی بہار، سمندر کی موجیں، بل کھاتی ندیاں، غرض اسی طرح کی بے شمار خوبصورت مناظر ہندوستان کو دوسرے ممالک سے الگ کرتے ہیں۔ ان کی خوبیوں میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو ہندوستان کی زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی زمین پر آئے۔ یوں کہیے کہ سب سے پہلے اسلام اسی زمین پر آیا، سب سے پہلے اذان اسی زمین پر دی گئی، سب سے پہلے صلاۃ و تسبیح اسی پر ہوئی، سب سے پہلے توبہ و استغفار، دعا و مناجات اسی زمین کا مقدر بنا۔ علامہ سید غلام علی آزاد بلگرامی اپنی کتاب شمامۃ العنبر میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے۔ کسی نے ہندوستان کا وصف بیان کرنے کو کہا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس کے اندر سمندر ہے جو اس کے موتی ہیں، اس کے پہاڑ یاقوت ہیں، اس کے درخت عود ہیں اور اس کے پتے عطر ہیں۔ ہندوستان کوئی عام زمین نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے اور عود اور قرنفل اس وغیرہ کی خوشبوئیں اس لیے وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، اور وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ جی، دار چینی کا پتا، یہ درخت کہاں ہے؟ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ لونگ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے۔ الائچی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے۔ تیج پتہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خاص مقام عطا فرمایا۔ جب انگریز پوری طرح ہندوستان پر قابض ہو گئے تو انہوں نے یہاں قتل و غارت، لوٹ مار شروع کر دی اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور کچھ ایسے احکامات انہوں نے جاری کیے جو شریعت کے مخالف تھے۔ ان میں پہلا احکام یہ تھا کہ ہندوستان میں جتنے اسلامی مدرسے ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ دوسرا احکام یہ تھا کہ اس کی جگہ اسکول قائم کیے جائیں اور وہ اسکول حکومت کے ماتحت ہوں۔ اسکولوں میں بلا تفریق مذہب صرف ایک تعلیم ہوگی جو ہر مذہب کو ماننے والے کو پڑھنا ہوگا۔ تعلیم بھی ایسی شروع ہوئی کہ اس میں عیسائیت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا حکم نامہ جاری ہوا کہ کسان اپنا راست غلہ بیچ نہیں سکتا۔ آج کی حکومت بھی تو یہی چاہ رہی ہے نا، حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے، تعلیم پر بھی وہ یہ چاہتی ہے آج کی حکومت۔ اور کسان اپنا غلہ بیچ نہیں سکتا، اور کسان کہاں سے بیج لیا ہے یہ بھی اس کو بتانا ہے۔ اب حکومت کے پاس آدمی کو جانا ہے، حکومت جسے چاہے غلہ دے گی، جسے چاہے نہیں دے گی، بھوکا مارے گی۔ اس کے بعد
معاشی بدحالی شروع ہو جائے گی۔ اور تیسرا حکم جاری کیا کہ مسلمان ختنہ نہیں کرائے گا، یہ انگریز کا حکم۔ اور پھر چوتھا حکم تھا کہ عورتیں بغیر پردہ کے رہیں گی، یعنی چہرے کو نہیں ڈھانک سکیں گی، نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1857 میں علماء کرام نے اپنے جان و مال اور اولاد کی پرواہ کیے بغیر فرضیت جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا، اور اس فتوے پر خاص طور پر مجاہد جنگ آزادی حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کیے۔ اس فتوے کے جاری ہونے کے بعد ہندوستان میں موجود ہر فرد، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، تمام کے تمام آزادی کی لڑائی کو لے کر انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ایک بغاوت جاری ہو گئی۔ اس بغاوت کو کچلنے میں انگریزوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجاہد جنگ آزادی حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صوت الہندیہ میں لکھا ہے باقی ہندوستان، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی باقی ہندوستان، اس میں لکھتے ہیں کہ جو نیک خواتین تھی، جب انہوں نے اس فتوے کو سنا اور انگریز کے اس حکم کو سنا کہ مسلمان عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، تو مسلمان عورتیں گھروں سے پیدل نکل گئی انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، بہت ساری جو بزرگ خواتین تھی جو چل نہیں پاتی تھی، اتنی چلی کہ ان کی جان نکل گئی، لیکن انہوں نے انگریز کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالے۔ پاک دامن نیک خواتین جو بہت زیادہ پردہ نشی تھی، جن کے اندر بہت زیادہ عفت تھی، انہوں نے پانی میں کنووں میں کود کر اپنی جان کو ضائع کر دیا کہ کہیں ہماری عزت خراب نہ کی جائے۔ اور بہت ساری خواتین کو پکڑ کر، بچیوں کو پکڑ کر قید خانوں میں ڈال دیا گیا، اور بہت ساری جو ہے غائب ہو گئی، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پنجاب کے علاقے میں آج بھی بہت سارے احباب یہ بتاتے ہیں، بہت ساری بوڑھی جو 70 سال 80 سال کی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان تھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان کو لونڈیاں بنا لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، اور ان کو دوسرے لوگ لے گئے اور انہوں نے اپنی شادیاں کر لی۔ بہت بڑا المیہ تھا۔ 3 سال کی قلیل مدت میں ہزاروں علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ دلی میں چاندنی چوک کے ارد گرد کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا، تانبا گرم کرتے اور علماء کے جسم کو داغتے اور کہتے کہ کہہ دو کہ ہم انگریز کے ساتھ نہیں ہیں۔ علماء کرام نے شہادت کو منظور کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ ہم انگریز کے ساتھ نہیں۔ لاہور کی جامع مسجد بادشاہی مسجد میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ لاہور کے دریائے راوی میں علماء کرام کو بوریوں میں بھرا جاتا اور دریا میں ڈال کر اوپر سے گولیاں برسائی جاتی۔ ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے جن کے تصور سے روح کانپ جاتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج آزادی کے پروانے اپنے آرام گاہ میں شہادت کی نیند سو رہے ہیں، اور لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو آزاد کیا۔ ارے ملک کو آزاد کرنا تو دور کی بات، تم نے تو جھنڈے میں کبھی ڈنڈا بھی نہیں لگایا۔ سچائی یہ، کبھی تم نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری تاریخ کو اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور انگریز نے آپ پر مقدمہ قائم کیا اور عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا تو مجمع میں حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے کہا جو فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ فضل حق خیر آبادی نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میری وہی رائے ہے جو فتوے پر لکھی ہوئی ہے، یعنی میں اپنی بات سے ہٹا نہیں۔ انگریز حکومت نے آپ کو سزا سنائی اور کالا پانی بھیج دیا، کالا پانی بھیجا گیا۔ آپ نے قید میں رہتے ہوئے الصوت الہندیہ ایک کتاب لکھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں ان کو جیل میں کاغذ دیا جا رہا تھا لکھنے کے لیے۔ کیسے لکھی؟
کپڑے کے اوپر کوئلے سے اور پینسل سے اس کتاب کو لکھا، اور اس وقت ایک اور مجاہد آزادی علامہ عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ کالے پانی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ جب وہ کالے پانی کی سزا ان کی پوری ہوئی اور وہ دلی واپس آ رہے تھے تو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے اس کپڑے کو دیا کہ اس کپڑے پر میں نے الصوت الہندیہ ایک کتاب لکھی ہے، یہ میرے بیٹے کو دے دینا، وہ اس کو چھپوا دے گا۔ حضرت علامہ عنایت کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کپڑا لا کر ان کے بیٹے کو دیا اور آپ کے بیٹے نے اس کتاب کو چھپوایا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بڑی اونچی شخصیت۔ آپ کی عربی اچھی، آپ کی فارسی اچھی، آپ کی اردو اچھی، آپ کی انگریزی بھی بڑی اچھی تھی، جیسے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جیلر کو کالا پانی رہتے ہوئے جیلر کو کوئی کتاب کی ضرورت تھی، وہ کتاب انگریزی میں، فارسی سے انگریزی میں لکھی گئی تھی، تو جیلر نے جیل میں تلاش کیا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو اس کتاب کو صحیح کر دے، اس کتاب کا پروف کرے جو فارسی سے انگریزی میں کی گئی ہے۔ گوگل کا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو کسی نے کہا کہ فلاں قیدی ہے، فلاں قیدی کو دے دی جائے۔ جب اس قیدی نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، کہا کہ کتاب میں کر دوں گا لیکن مجھ سے اچھا کرنے والا یہاں موجود ہے اس کام کو۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، آپ یہ کام مولانا فضل حق کو دے دیں۔ وہ کام مولانا فضل حق خیر آبادی کو دیا گیا۔ مولانا نے اس کتاب کو پڑھا اور اس انگریزی کتاب میں بہت ساری جگہوں پر کاٹا، اور کاٹنے کے بعد کہا کہ اس کتاب میں یہ چیز غلط لکھی ہوئی ہے، یہ چیز غلط ہے، اس طرح سے لکھنا ہے، اس کو صحیح کر دیا۔ جب آپ نے صحیح کر دیا، جیلر نے دیکھا کہ اتنا قیمتی آدمی، اتنا شاندار آدمی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کے دل میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کی ہمدردی پیدا ہو گئی، اور اس نے آپ پر نرمی شروع کر دی اور کہا کہ میں دلی یہاں سے خط بھیجوں گا، تار بھیجوں گا کہ آپ کو جلدی رہا کر دیا جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ ادھر مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے دلی کے اندر آپ کی رہائی کی کوششیں کر رہے تھے۔ آخر کار وہ دن آیا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو پروانہ لکھ دیا گیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن قید خانہ کہاں تھا؟ انڈومان نکوبار، کالا پانی میں تھے۔ بیٹا پرچہ لے کر دلی سے وہاں گئے۔ اب دلی سے پہنچتے ہیں، جب دلی سے پہنچنے کے بعد کالا پانی اترتے ہیں، اپنے والد سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان کے اندر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کا ازدحام ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بیٹے نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، یہاں کیوں لوگ جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مجاہد آزادی حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے آج اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ہاتھ میں بیٹے کے پروانہ تھا، باپ کا ضمانت کا لیٹر ہاتھ میں لے کر کالا پانی پہنچائے، ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ گئے اور اپنے والد کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھے اور اپنے والد کو کندھا دیا اور اپنے والد کو کندھا دے کر تدفین میں شامل ہوئے اور تدفین کے بعد ہندوستان واپس۔ ہماری تاریخ کوئی عام چھوٹی موٹی تاریخ نہیں، بہت دردناک تاریخ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مجاہد آزادی تھی، مجاہد آزادی حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہترین شاندار جو ہے قائد تھے، ہر حال میں آپ اپنے آپ کو آگے رکھتے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں نہایت نازک جسم تھا، اس جسم پر انگریز استری کیا کرتے تھے، انگارے سے بھری ہوئی استری کو، پریس کو آپ کے جسم پر پھیرا جاتا اور اس کے بعد جب وہاں آبلے پڑ جاتے تو ان آبلوں پر نمک چھڑکا جاتا اور کہا جاتا کہ اے مولانا آپ کہہ دو کہ ہم انگریز کے ساتھ ہیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن یہ حضرات علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک سے غداری کریں۔ آخر ایک دن آیا، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو مراد آباد کے ایک چوک پر آپ کو سر عام پھانسی دے دی گئی۔ جس وقت
مولانا کافی علیہ رحمہ کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت آپ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ کیا شعر تھا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ پھانسی پر جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، آپ کی ثنا، آپ کی حمد زبان سے جاری و ساری ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے علاوہ علامہ عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دشمنوں نے بے انتہا تکلیفیں دی، کالا پانی کی سزا سنائی۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ کو دشمنوں نے بہت زیادہ ستایا۔ آخر میں یہ ہوا کہ آپ کو کسی غرض سے مدراس سے شاہجہاں پور جو لکھنؤ کے پاس ہے، وہاں آپ کسی کام سے گئے تو وہاں پر ایک راجہ تھا، غدار تھا، راجہ بلدیو سنگھ، اس نے حضرت شاہ احمد اللہ مدراسی کی گردن اتار دی، آپ کے جسم اطہر سے ان کی گردن کو اتار کر انگریز کو پیش کی، اور انگریز نے ان کو کیا دیا؟ انگریز نے 50,000 روپے انعام میں دیے راجہ بلدیو سنگھ کو۔ علماء کرام کی قربانیاں کوئی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں تھی، بہت لمبی داستان ہے۔ انگریز نے ہمیشہ لوگوں کو خریدا، غدار پیدا کیے اور ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے نہ ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ انگریز نے کیا کیا تھا؟ سراج الدولہ کی 1,20,000 فوج، انگریز کی 12,500 فوج، ان 12,500 کمینوں نے سراج الدولہ کی فوج میں غدار پیدا کیے۔ جیسے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں غداروں کو خریدا، جی ان کو کچھ پیسے دیے، اور ان کو ایک بات کہہ رکھی تھی، انگریز نے اعلان کیا تھا، اگر کوئی بھی مجاہد آزادی کو پکڑوائے گا، ان کو لا کر ہمیں بتائے گا کہ فلاں آدمی جو ہے آزادی کی لڑائی میں جنگ میں حصے دار ہے، تو اس کو مارنے کے بعد، اس کو شہید کرنے کے بعد اس کے مال میں، اس کی جائیداد میں اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اسی لالچ میں انگریزوں نے غداروں کو خریدا اور غدار بکتے گئے اور لاکھوں اور کروڑوں مسلمان شہید ہو گئے۔ کل ملا کر یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے لوگوں نے غداری کی، اور حضرات علماء کرام کو اور نیک لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاتے رہے۔ بربادی گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ آج ہمیں اپنی تاریخ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے ملک کی کیسے خدمت کی ہے، اور ملک کیا ہے، اور ملک کی خدمت کرنے کو اسلام نے کیا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔